فنگس انفیکشن کی اقسام۔ اے رنگ وارم، جس کو ٹینیا انفیکشن بھی کہتے ہیں، یہ وارم یا کیڑے کی وجہ سے نہیں ہوتا جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے، بلکہ یہ نام اس لیے اس کو دیا گیا ہے کہ یہ ایک چھلے نما داغ جلد پر بناتا ہے۔ یہ دو قسم کی پھپھوندی کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک کو جینرا ٹرائکوفائٹون کہتے ہیں اور دوسری ایپیڈرموفائٹون کہلاتی ہے۔ یہ متاثرہ شخص سے براہ راست جلدی مس سے پھیلتی ہے۔ اس کی علامات میں جلد کے اوپر سرخ دائرہ نما چھلے کا نشان ظاہر ہونا ہے، جس میں خارش بھی ہوتی ہے۔ ٹینیا انفیکشن جسم کے مختلف حصوں میں ہو سکتا ہے اور اس کے مختلف نام ہیں۔ یہ نام اس پر منحصر ہوتے ہیں کہ یہ انفیکشن جسم کے کون سے حصے میں ہوا ہے۔ نمبر 1، ٹینیا کروریس، رنگ وارم انفیکشن جو کہ ران کی جڑ اور پیٹ کا نچلا حصہ کے ملاپ کی جگہ، جس کو چڈھا بھی بولتے ہیں، میں ہو۔ اس قسم کے انفیکشن کو ٹینیا کروریس کہتے ہیں۔ یہ متاثرہ شخص سے براہ راست جلدی مس سے پھیلتا ہے یا ایسی چیزوں کے استعمال سے جو کہ اس انفیکشن سے متاثر ہوں، مثلا تولیہ، کپڑے وغیرہ۔ اس کی علامت میں سرخ رنگ کے ریش کا بننا ہے جو کہ چڈھے پر، کولے کے اندرونی حصے میں، شرمگاہ کے ارد گرد جلد پر یا شرمگاہ پر یا چوتڑوں پر بنتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے چھالے بھی سرخ ریش کے ساتھ ساتھ نظر آ سکتے ہیں۔ اس میں خارش، درد اور جلن ہوتی ہے۔ اگلے مراحل میں یہ ریش تہدار شکل اختیار کر لیتے ہیں جو بعد میں پھٹ سکتے ہیں۔ ٹینیا پیڈس یا ایتھلیٹس فوٹ، یہ انفیکشن پاؤں کو متاثر کرتا ہے، خاص کر انگلیوں کے درمیان کی جلد متاثر ہوتی ہے۔ یہ متاثرہ شخص کے جوتے یا موزے استعمال کرنے سے پھیلتا ہے یا ننگے پیر نہانے سے۔ اگر تنگ جوتے استعمال کیے جائیں یا پیروں میں زیادہ پسینہ آئے تو اس بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس میں جو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، ان میں جلد کا کھردرا پن، جلد کا پھٹنا یا جلد سے چھلکے اترنا شامل ہے۔ چھالے نمودار ہونا، جلن ہونا، چبھن اور خارش متاثرہ جلد پر ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 3، ٹینیا کیپیٹس، اس میں رنگ وارم سر کی جلد کو متاثر کرتا ہے۔ یہ متاثرہ شخص سے براہ راست رابطے سے منتقل ہوتا ہے یا متاثرہ شخص کی ٹوپی، کنگھی یا تکیہ استعمال کرنے سے لگتا ہے۔ اس میں سرخ خارش زدہ دھبے سر میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ دھبے آبلے نما یا پپڑی دار ہوتے ہیں۔ ان سے مواد بھی خارج ہو سکتا ہے۔ بال بہت زیادہ الجھ سکتے ہیں۔ سر کے یہ حصے بہت زیادہ درد کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ان حصوں سے بال ٹوٹ جاتے ہیں اور بعض دفعہ بال جھڑ جاتے ہیں اور گنج پن پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، ٹینیا انگویم یا اونیکومیکوسس یا نیل فنگس، یہ زیادہ تر انگلیوں کے ناخنوں کو متاثر کرتی ہے۔ یہ زیادہ تر مشترکہ حمام یا نہانے کے تیلاب یا پاؤں دھونے کے ٹب یا ایڑی صاف کرنے کی ریتی اور اسی طریقے کی دوسری چیزوں کے استعمال سے پھیلتی ہے، جبکہ یہ چیزیں پھپھوندی سے آلودہ ہوں۔ اس میں جو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، ان میں ناخنوں کا موٹا ہونا، ناخنوں کا سفید، سلیٹی، پیلا یا بھورا رنگ کا ہونا یا بعض دفعہ ناخنوں کا بند رنگ ہو جانا، ٹوٹے ہوئے، دبے ہوئے یا خراب شکل ناخن، ناخنوں کا جھڑ جانا اور ناخنوں میں درد جو کہ دباؤ سے اور جوتے پہننے سے بڑھ جاتا ہے، اس کی علامتوں میں شامل ہے۔ نمبر 5، ٹینیا باربی، یہ انفیکشن داڑھی کی جلد، مونچھوں کی جلد اور گردن کی جلد کو متاثر کرتا ہے۔ یہ متاثرہ شخص کی ذاتی استعمال کی چیزیں، مثلا بال موڑنے والا استرا، تولیہ وغیرہ استعمال کرنے سے پھیلتا ہے۔ اس میں جو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، ان میں متاثرہ جلد پر پھنسیاں نمودار ہونا، آبلے پڑنا، سوجن اور سرخی ظاہر ہونا شامل ہے۔ متاثرہ جلد سے مواد بہنا، پیپ نکلنا یا خون بہنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خارش، درد اور چھلکوں کا بننا بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، ٹینیا کارپورس، یہ جسم میں رنگ وارم کا انفیکشن ہے۔ یہ انفیکشن متاثرہ شخص سے براہ راست رابطے سے پھیلتا ہے۔ اس کے علاوہ متاثرہ پالتو جانور یا کپڑوں اور چادر کے استعمال سے بھی لگ سکتا ہے۔ اس کی علامتوں میں چھلے نما یا دائرے نما نشانات کا جلد پر ظاہر ہونا ہے۔ ان نشانات کے درمیان میں جلد صاف اور صحت مند نظر آتی ہے۔ ریش میں خارش ہوتی ہے۔ اس کے کناروں پر چھوٹے چھوٹے چھالے بن سکتے ہیں۔ کچھ حالات میں یہ چھلے نما داغ کئی گنا ہو جاتے ہیں اور آپس میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ ڈی، ٹینیا ورسیکلر، جس کو پیٹیریاسس ورسیکلر بھی کہتے ہیں۔ اس قسم کا فنگل انفیکشن جب ہوتا ہے جبکہ پھپھوندی جس کا نام ملاسیزیا
ہے جلد پر بہت زیادہ اگائے۔ بدنما داغ جلد پر ظاہر ہوتے ہیں جن کا رنگ قریب کی جلد سے ہلکا یا گہرا ہوتا ہے۔ ہلکی خارش اور خشکی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ زیادہ تر حصے جو متاثر ہوتے ہیں ان میں چھاتی، کمر، کندھے، گردن اور بازو کے اوپر کا حصہ شامل ہے۔ سی، کینڈیڈا انفیکشن۔ کینڈیڈا البیکینز پھپھوندی کی ایک قسم ہے جو کہ انسانی جسم میں تھوڑی مقدار میں پائی جاتی ہے۔ یہ پھپھوندی اس وقت بیماری پیدا کرتی ہے جبکہ یہ اپنی افزائش شروع کر دے اور تعداد میں بہت زیادہ ہو جائے۔ اس پھپھوندی سے پیدا ہونے والا انفیکشن کینڈیڈیاسس کہلاتا ہے۔ کچھ عام ہونے والی کینیڈا فنگی انفیکشن یہ ہے۔ نمبر 1، اورل تھرش۔ یہ انفیکشن منہ کے اندر یا زبان پر ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر بچوں میں، بوڑھوں میں یا ایسے افراد میں دیکھا جاتا ہے جن کی قوت مدافعت کمزور ہو۔ اس کی علامتوں میں زبان پر، اندرونی گالوں پر، تالوں پر، ٹونسلز پر اور مسوڑوں پر سفید، کریم رنگ کے یا پیلے رنگ کے داغ ظاہر ہونا ہے۔ منہ کے اندر سرخی، جلن، کڑوا پن اور درد ہو سکتا ہے۔ منہ کے کناروں پر دراڑیں پڑنا اور منہ کا ذائقہ خراب ہونا بھی اس کی علامات میں ہے۔ اگر یہ انفیکشن پھیل کر گلے میں اتر جائے تو نگلنے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ متاثرہ بچے بے چین ہو جاتے ہیں اور ان کو دودھ پلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ویجنل کینیڈیاسس۔ یہ انفیکشن ویجنل یسٹ انفیکشن کے نام سے زیادہ عام فہم ہے۔ یہ پھپھوندی کینیڈا کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ شرمگاہ میں عام طور پر تھوڑی مقدار میں پائی جاتی ہے۔ یہ اس وقت انفیکشن کا سبب بنتی ہے جب یہ بہت زیادہ مقدار میں اپنی افزائش شروع کر دے۔ یہ انفیکشن اس وقت شروع ہو جاتا ہے جبکہ قوت مدافعت کمزور ہو جائے یا مانع حمل اور اینٹی بایوٹکس ادویات کا بے دریغ استعمال کیا جائے یا ذیابیطس کو کنٹرول نہ رکھا جائے۔ اس کی علامات میں شرمگاہ میں خارش، جلن، بے چینی، سرخی اور سوجن کا ہونا شامل ہے۔ اس کے علاوہ شرمگاہ سے گاڑھا سفید مادہ نکلتا ہے جو کہ دیسی پنیر کی طرح لگتا ہے۔ جمع کے وقت اور پیشاب کرتے وقت شرمگاہ میں جلن ہونا بھی اس کی علامتوں میں شامل ہے۔ نمبر 3، ڈائپر ریش۔ سرخ رنگ کے ریش جو کہ زیادہ ڈائپر کے استعمال کی وجہ سے بچوں کے چوتڑوں پر ظاہر ہوتے ہیں ڈائپر ریش کہلاتے ہیں۔ ڈائپر ریش کی کئی وجوہات ہیں مگر کینیڈا انفیکشن ایک بڑی وجہ ہے۔ بچے کی جلد اور ڈائپر کے درمیان پائی جانے والی گرمی اور نمی اس پھپھوندی کی افزائش میں ایک معاون فضا پیدا کرتی ہے۔ اس کی علامتوں میں چوتڑوں کی جلد پر ابھری ہوئی ریش ہے۔ یہ چڈھے اور شرمگاہ کے اطراف میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ریش پردرد اور چھونے کے لیے حساس ہوتی ہے اور بچے کو بے چین کرتی ہے اور دھونے پر یہ زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ریش کے ساتھ ساتھ اور قسم کے جلدی دانے مثلاً پھنسیاں، چھالے یا آبلے نمودار ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ باقی حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور مطلع فرمائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور بغل میں موجود گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایس کیو ہیلتھ اینڈ سائنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہباز قمر۔ اس چینل میں ہم پیش کرتے ہیں صحت سے متعلقہ مستند معلومات اور سائنسی حقائق۔ ایسے ہی مفید ویڈیو کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا چینل۔ خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اپنے فلسطینی بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔